جتنی بھی چیزوں کے چہرے اللہ نے دنیا میں بنائے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ اللہ نے انسان کا بنایا ہے۔ سب سے خوبصورت چہرہ انسان کا بنایا ہے، اور انسانوں میں اللہ جل کریم نے سب سے پیارا اور خوبصورت چہرہ امام الانبیاء حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے۔ سب سے خوبصورت چہرہ کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کا بنایا ہے، اور وہ چہرہ تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں آپ جیسا حسین اور خوبصورت چہرہ میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں، اور آپ کے رب نے تو آپ کو گویا کہ ایسا پیدا کیا ہے جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ اور پھر گولڑے کے پیر مہر علی فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ۔ اور پیر نصیر الدین نصیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کا سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ کا سب سے زیادہ محبوب عمل؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کوئی عبادت نہیں بتائی، آپ نے ایک ہی جواب دیا، آپ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، ہر وقت پیارے آقا کے چہرے کو دیکھتے رہنا میرا سب سے محبوب عمل یہ ہے۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضیٰ کو غور سے دیکھ رہے تھے، آنکھ بھر کر دیکھ رہے تھے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے پوچھا آپ مجھے اتنا باغور کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو بعض چہروں کو دیکھنا عبادت ہوتا ہے، باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے، اور بعض چہروں کو دیکھنا گناہ ہوتا ہے، بعض چہروں کو دیکھنا باعث سزا ہوتا ہے، بعض چہروں کو دیکھنا نحوست ہوتا ہے۔ دیکھیں غیر محرم کو دیکھنا ٹھیک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتے، اور بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنا جائز۔ کس کا چہرہ ہے؟ یہ جو چہرے ہوتے ہیں نا ان کا ہماری زندگی میں بڑا، بعض چہروں کو اللہ نے بعض چہروں کے لیے سکون کا باعث بنایا ہے۔ بچہ بلک رہا ہو، رو رہا ہو، کسی صورت چپ نہ ہو رہا ہو، جیسے ہی ماں کا چہرہ دیکھتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے، خوشحال ہو جاتا ہے، اطمینان میں چلا جاتا ہے۔ ایک شاگرد کے لیے اس کے استاد کا چہرہ سکون کا باعث ہوتا ہے، ایک مرید کے لیے اس کے پیر کا چہرہ سکون کا باعث ہوتا ہے، ایک بیٹے کے لیے اس کے ماں باپ کا چہرہ سکون کا باعث ہوتا ہے، اور ایک امتی کے لیے اس کے نبی کا چہرہ سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے چہرے کی زیارت کرائے، جنہوں نے ظاہر میں دیکھا یا جنہوں نے خواب میں دیکھا، جنہوں نے چہرہ والضحیٰ دیکھا، اللہ نے دین و دنیا میں ان کے درجات بلند فرمائے ہیں، ان کے ایمان کو بڑھایا ہے، ان کے اعمال کو تقویت نصیب کی ہے۔ جنہوں نے چہرہ والضحیٰ دیکھ لیا پھر انہیں خواہش نہ رہی پھر کچھ دیکھنے کی۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چہرے ہیں ان کے ہماری زندگی میں بڑے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود، قیامت والے دن بعض چہرے سیاہ ہوں گے اور بعض چہرے، تو میں بھی چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے قیامت والے دن کیا ہوں؟ بولیے گا، چمک رہے ہوں، سفید ہوں، اور دنیا میں بھی ہمارے چہرے باعث اجر و ثواب بن جائیں، دنیا میں بھی ہمارے چہرے باعث عبادت بن جائیں، مطلع انوار بن جائیں، باعث اجر و ثواب بن جائیں۔ تو آج یہ نسخہ لے لیجئے کہ چہرے پر عبادت کا نور آتا ہے۔ کس چیز کا؟ کریموں پاؤڈروں سے نور نہیں آتا چہرے پہ، یہ یاد رکھیں۔ چہرے پر کس چیز کا نور آتا ہے؟ اور یہ سفیدی کا مطلب چٹا پن نہیں ہے، کوئی جو جتنا گورا ہے، اس طرح تو ابو لہب کا چہرہ، ابو لہب پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ لہب کا مطلب ہوتا ہے جو شدید چمک رہا ہو۔ ابو لہب جو تھا حضور کا چچا، اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ لوگ اس کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے عبادت کا نور،
درود و استغفار پڑھنے کا نور، بلکہ دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو اس کا نور، بندہ قرآن پڑھتا ہو تو اس کا نور چہروں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ کیسے؟ رنگ کے ذریعے نہیں، ان چیزوں کی نورانیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ چہرے جہاں جاتے ہیں لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، لوگوں کے دل میں سکون آ جاتا ہے، ایسے چہروں کو دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ آپ نے بھی زندگی میں ایسے چہرے دیکھے ہوں گے، جیسے ہی دیکھتے ہوں گے کہتے ہوں گے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اور بعض چہرے آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے تو کہیں ہوں گے استغفر اللہ انا للہ۔ ایسے ہوتے ہیں نا چہرے ہیں۔ آج میں نے چہروں کا موضوع چھیڑا ہوا ہے، ہمارے ہاں محاورے میں بھی کہتے ہیں، کوئی بندہ کوئی عجیب سی بات کر دے نا تو اس کو کہتے ہیں تو نے بوتھی دیکھی ہے اپنی۔ اب مجھے بتاؤ بوتھی کا کیا تعلق بات سے؟ چہرے کا کوئی بات سے تعلق ہوتا ہے؟ بولیے گا ہوتا ہے؟ یہ محاورہ ہمارے ہاں کیوں ہیں؟ اردو کے جو محاورے ہیں یہ کسی نہ کسی نصیحت یا کسی نہ کسی میسج اور پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ محاورہ ہے نا، تو نے اپنی شکل دیکھی ہے۔ اب بندہ منہ سے کوئی بات کرے اور جواب میں آپ کہیں تو نے اپنی، بولیے گا اب بات کا شکل سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، کیونکہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے چہرے اس کو ظاہر کرتے ہیں، چہرے بتاتے ہیں۔ جو بد عملیاں کرتے ہیں، بد افعالیاں کرتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، جن کے دل کالے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ نوست ہوتی ہے، پھٹکاریں پڑی ہوتی ہیں۔ اور جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کا عشق ہوتا ہے، جن کے دل اللہ کے ذکر سے منور ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے بھی ظاہر ہوتا ہے یہ چنگا آدمی ہے۔ بندہ چہرہ دیکھ کے اعتماد کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس میں اخلاص عطا فرمائے۔